السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تعزیتی نشست شہر علم و ادب، دیار فکر و فن امروہہ کے ایک ایسے شاعر، ادیب اور مفکر جناب ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب مرحوم کی یاد میں منعقد کی گئی ہے کہ جن کی بلند شخصیت دنیا ادب میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ خاکسار طالب علم وسیم امروہوی آپ کو ان اشعار کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتا ہے، سماعت فرمائیں۔ شہر فکر و فن پا گزرا آج ایک صدمہ عظیم، شہر فکر و فن پا گزرا آج ایک صدمہ عظیم، ایک فروزاں شمع تہذیب و تمدن گل ہوئی، ایک فروزاں شمع تہذیب و تمدن گل ہوئی، وہ گلے تر باغ مدحت کا وہ امروہہ کا پھول، وہ گلے تر باغ مدحت کا وہ امروہہ کا پھول، جس کے غم میں محو گریہ ہے ادب کی ہر کلی، جس کی رنگت میں نہاں تھی رنگت باغ نسیم، جس کی رنگت میں نہاں تھی رنگت باغ نسیم، جس نے پھیلائی زمانے میں شمیم افکار کی، جس قلم سے مرثیہ گوئی کی موجیں تھیں رواں، جس قلم سے مرثیہ گوئی کی موجیں تھیں رواں، جس کی فکروں سے منور تھا دیار شاعری، جون جانا کا محلہ خوشبوئے کوئے کمال، جون جانا کا محلہ خوشبوئے کوئے کمال، مبتلائے رنج و غم ہے سرزمین مصحفی، مبتلائے رنج و غم ہے سرزمین مصحفی، انس میں اخلاق میں سیرت میں الفت میں عظیم، انس میں اخلاق میں سیرت میں الفت میں عظیم، انکساری گفتگو میں دل کے اندر روشنی، کر گیا مکتوب تاریخ ادب جس کا قلم، کر گیا مکتوب تاریخ ادب جس کا قلم، حوصلہ افزائیاں نو عمر فنکاروں کی بھی، ہے عظیم امروہوی کا غم گراں سب پر وسیم، ہے عظیم امروہوی کا غم گراں سب پر وسیم، یاد ہر دل کو پریشاں کر رہی ہے آپ کی، یاد ہر دل کو پریشاں کر رہی ہے آپ کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، اور اس ذکر کے صدقے میں جو ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب مرحوم نے اپنی پوری زندگی کیا، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ الہی آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام ہی سوگواران عظیم، ان کی اہلیہ محترمہ، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور خصوصاً نواب انتقام علی خان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جو صرف نام ہی کا عظیم نہیں بلکہ اپنے کردار میں بھی عظیم شخصیت تھی۔ وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں انہوں نے علم و ادب میں اپنا نام روشن کیا، اور مرثیہ خانے پہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس کی جزا سوائے محمد آل محمد کی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ سب کام انہوں نے نہ اپنے نام کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی طمع اور لالچ کے لیے، بلکہ یہ خدمت خلق، خدمت ادب، خدمت قوم سمجھ کے کیا، اور اس کی جزا اللہ نے کہ وہ واقعی سب کے دلوں میں ایک مقام بنا کے چلے گئے۔
अज़ादारान इमाम मज़लूम वाहिद हुसैन डे एक ऐसा हुसैन डे था अमरोहा का जिसमें इंसानियत के नाम पैगाम दिया जाता था, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, जिसमें तमाम हिंदू मुसलमान सिख शोरा अदीब दानिश्वर शिरकत फरमाते थे और एक पैगाम था जो सारी दुनिया में जाता था। अमरोहा वाहिद ऐसी जगह है, न सुन्नी शिया कोई इख्तलाफ है, न हिंदू मुसलमान इख्तलाफ है। ये ऐसे ही दानिश्वरों और अदीबों की मेहनत का सिला है, तो उनकी खिदमत को फरामोश करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अगर हमारे खून में तहारत है तो यकीनन हम ऐसी अजीम शख्सियतों को हमेशा हमेशा खराज अक़ीदत पेश करते रहें। उन्होंने उर्दू के लिए इतना काम किया। उर्दू में काम करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश की मुखालफत की हो, हिंदी की मुखालफत की हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो हिंदी की भी हिंदू शोरा को बुलाते थे, सिखों को बुलाते थे। बड़े बड़े शोरा हुसैन डे में आने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते थे। मेरी खुद अपनी ज़िंदगी इसी हुसैन डे से शुरू हुई। उनका दस्ते करम मेरे ऊपर रहा हमेशा। वो जैसे छोटे शायर जो शायर भी नहीं, शायर तो कहने लगे, वरना हमारा शायर से कोई कुछ भी वास्ता नहीं। हम तो बड़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे परिवार को शफ़क़त रखा और हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। आज उनके भाई सलीम हैं, सारी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हुसैनारा ट्रस्ट में बड़े बड़े लोग आते हैं। अभी हेल्थ सेंटर खोला, उसमें गरीबों के लिए मुफ्त दवाओं का इंतजाम है। ये सब एक ही इंसान के गिर्द सारी खिदमत घूम रही हैं। वो परवरदिगार उनको हमेशा हमेशा जवारे अइम्मा ताहीर में रखे। एक अजीम सरपरस्त, एक अजीम मोहसिन करम फरमा मेहमान नवाज, एक शफीक करम फरमा को हमने खो दिया, जिसकी कमी को पूरा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सारी दुनिया में अमरोहा का नाम, अपनी कौम का नाम, अपने महल्ले का नाम, अपने सरपरस्तों का नाम, अपने बुजुर्गों का नाम बाकी रखा। और यही इंसान का फरीज़ा है, क्योंकि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके मुल्क का, उसके अजीज़ों का, उसके ख़ानदान का, उसकी बिरादरी का, उसके फ़िरक़े का नाम रोशन हो, तो उसे इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। आज माह सफ़र है, उस हुसैन मज़लूम की याद है जिसने अपनी तमाम कुर्बानियाँ सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए, इस्लाम क्या है दुनिया को पहचानवाने के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ इनकलाब आवाज़ बुलंद करने का नाम है। और यही काम अजीम अमरोही हुसैन डे के ज़रिए और जहाँ भी जाते थे ये पैगाम हुसैन मज़लूम का आम करते थे, मरसिया पढ़ते थे। उनका न ज़्यादा चीखना, न चिल्लाना, न शोर मचाना, कुछ नहीं। एक मिंबर का अदब और लिहाज को रखते हुए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते थे और लोग बेपनाह उनको दास से नवाजते थे। अब मेरी दुआ है परवरदिगार उनके जितने भी मुताल्लिक़ीन हैं, चाहे वो ख़ानदान के हों, मोहल्ले के हों, घर के हों, बस्ती के हों, कहीं के भी, जिनके दिल में उनकी मोहब्बत है, उनको गम है, परवरदिगार सिवाय गम हुसैन के उनको कोई गम न दे और मरहूम को जवारे अइम्मा ताहीर में जगह इनायत फरमा। बस 2-3 कते पेश कर रहा हूँ। कब्र में एक नूर फैला मरसिया सुनने को जब, कब्र में एक नूर फैला मरसिया सुनने को जब, खुद अली के साथ आए जब रज़ा नूरुल हसन। किसको था मालूम तेरा मर्तबा क्या है अजीम, ये तो बस अल्लाह जाने और जाने पंजतन। अजीम नाम तो माँ बाप ने रखा था मगर अजीम बन के ज़माने को उसने दिखलाया। हमारी कौम की पहचान है आज़ादारी, अमल से अपने ये सब भाइयों को समझाया। गुलशन में रज़ा आएंगी कितनी ही बहारें, जो टूट गया शाख से वो गुल न खिलेगा। अब सारे ज़माने की अगर खाक भी छाने, भाई तो कहाँ भाई का साया न मिलेगा। कल तक शरीक बज़्म जो हम सब के साथ थे, खुल्दे बरी में अब वो 72 के पास हैं।
آنکھیں تو ڈھونڈتی ہیں کہاں کھو گئے عظیم، دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب شاعر اہل بیت عظیم حضرت صاحب عظیم امروہوی کی روح کو شاد فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وقت کی یہ مجلس ایک عظیم سانحہ ارتحال جو قوم و ملت کے بہت مشہور اور عظیم انسان تھے، تقریباً پورے ہندوستان اور بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے شاعری کے لیے نہیں بلکہ پیغام رسانی کے لیے کی، جس میں بہت کامیاب اور عظیم انسان ثابت ہوئے۔ عظیم صاحب سے میرا بھی بڑا پرانا اور قدیمی سلسلہ رہا، اور وہ ہمیشہ بہت ہی اخلاق سے پرتپاک طریقے سے ملتے تھے۔ وہ شاعری میں بھی بہت عظیم تھے، بحیثیت شاعر بھی وہ بہت کامیاب تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت کامیاب شاعر ہو لیکن وہ انسان بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن عظیم بھائی بحیثیت شاعر بھی جہاں بلند افکار کے انسان تھے، وہاں وہ بحیثیت انسان بھی ایک بہت اچھے اور خوش اخلاق شاعر تھے۔ ان کی موت کی خبر سے مجھے بھی بہت صدمہ ہوا اور اس کو بہت عرصے تک محسوس کیا جائے گا۔ انسان کی اخلاقی حیثیت اگر بلند ہے تو پھر وہ انسان
معاشرے کے لیے بہت عظیم ثابت ہو سکتا ہے۔ عظیم بھائی ایسے ہی ایک انسان تھے جنہوں نے اپنے پیچھے بہت ادب اور لٹریچر، خصوصاً مراثی اور مراثی کے اوپر دوسرے اس کے جو ذیلی کام ہیں وہ بھی انہوں نے کافی چھوڑے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت ایک مختصر سی بڑا ایصال ثواب کی مجلس ہے جو ہم محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کے درمیان، اور اس وقت یہ ایام خود عزا اور فکری طور پر بہت بلند دن ہے، چونکہ اس وقت یہ کربلا والوں کی قربانی، شہداء کی یادگار اور اس کی خوشبو پورے عالم میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ ہم عظیم بھائی کے غم کو بھی اسی غم کے ذیل میں لیتے ہیں۔ میں نے ان کی اخلاقی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو پیش کیا ہے، چونکہ آدھا دین اخلاق سے وابستہ ہے۔ ہمارے ظہور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت اخلاق بہت بلند تھی۔ میں ساری امت بلند کہے، عظیم کہے، وہ عظمتیں کہاں مل سکتی ہیں جہاں خالق کائنات خداوند عالم جل عظمتہ خود نبی کو عظیم کہہ کر یہ کہے کہ میرے نبی آپ اخلاق کی بلندیوں اور عظمتوں پر فائز ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن میں جس کسی کی بھی مدح و ثنا کی ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے سرکار کا اخلاق بہت بلند تھا۔ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں آپ کے اخلاق کو جو عظمت حاصل ہے تو وہ ساری تبلیغات ایک طرف اور آپ کا اخلاقی مظاہرہ ایک طرف، اور آپ نے اسی عنوان پر اپنی ذریت طیبہ کو آمادہ کیا کہ وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں، وہ اخلاق کا مظاہرہ کریں، چونکہ اہل بیت علیہ السلام نبی کی سیرت کا آئینہ تھے۔ نبی کی سیرت کو اہل بیت کے آئینے میں مکمل طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اخلاق کی جن بلندیوں پر فائز تھے، اس سے جو شخص آپ سے متعلق ہو جاتا تھا، جو آپ کو نبی نہیں بھی مانتا تھا، وہ بھی جب آپ کے پاس آتا تھا تو جو آپ کی رہن سہن، آپ کا لوگوں سے ملنا اور آپ کا لوگوں سے، انسانوں سے جو طور طریقہ تھا وہ متاثر کرتا تھا۔ اس لیے
خداوند عالم نے بھی آپ کے اخلاق کو قرآن مجید میں عظیم کہہ کر پیش کیا، اور آپ کی سیرت قرآن کے ساتھ ساتھ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ نبی کے اخلاقیات کو پیش کرے، اور خالی تقریروں یا الفاظ کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اپنی رفتار کے ذریعے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں سے کیسے ملتے تھے، جو آپ کے پاس رہتے تھے ان سے کس طرح پیش آتے تھے اپنے اصحاب سے۔ وہ جو آپ کی غلامی میں رہتے تھے وہ اس غلامی پہ فخر کرتے تھے، اور حضور کبھی یہ چاہتے تھے کہ اب ان کو آزاد کریں تو وہ انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں آزاد ہونے میں وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو آقا آپ کی غلامی میں وہ ہمیں حاصل ہے۔ چنانچہ آپ جس طرح کا طور طریقہ استعمال کرتے تھے، آپ کے ایک غلام جو بلال حبشی کہلاتے تھے، بڑا مرتبہ تھا ان کا، چونکہ ان کے مرتبے کی ساری بنیاد نبی کی نوازشات تھی، نبی کا ان کو نوازنا تھا۔ دیکھیں آپ، ایک مرتبہ آپ بازار گئے، آپ نے 2 لباس خریدے، ایک تھوڑا کم قیمت کا تھا اور ایک زیادہ قیمت کا تھا۔ اس طرح کی باتیں سوچی بھی نہیں جاتی، نبی اس پر عمل فرماتے تھے۔ یہ آپ کا وہ اخلاقی عنصر اور پیکر تھا جس سے لوگوں کے اخلاقیات بلند ہوتے تھے۔ 2 لباس خریدے، ایک کم قیمت کا تھا اور ایک زیادہ قیمت کا تھا۔ جو کم قیمت کا تھا وہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اور جو زیادہ قیمت کا تھا وہ بلال کو دیا۔ دیکھیے، ہو سکتا تھا کوئی شخص ہوتا تو پہلے اس کا ڈھنڈورا پیٹتا، ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہم تو غلاموں کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، مگر کہیں سے نبی کے کسی انداز سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا ہو کہ اس سے آپ کی شخصیت کو تھوڑا سا کوئی فائدہ پہنچے۔ نہیں، آپ پوری امت کو ہی سبق دینا چاہتے تھے کہ کم قیمت آپ نے لیا۔ بلال نے کہا بھی، آقا یہ جو کم قیمت کا ہے یہ مجھے دے دیں، میں غلام ہوں، زیادہ قیمت کا آپ لے لیں۔ نبی یہی تو احساس غلامی مٹانا چاہتے تھے کہ بلال کے ذہن میں احساس غلامی پیدا نہ ہو، بلکہ یہ بات پیدا ہو کہ اسلام کتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے لوگوں کو، اسلام کتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، جہاں سے غلامی اور آقا کا فرق مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بلال کو زیادہ قیمت والا دیا اور کم قیمت کا خود لیا، اور جو جواب دیا وہ کس قدر عظیم تھا۔ جب بلال نے کہا کہ کم قیمت کا آپ مجھے دے دیں، میں غلام ہوں، تو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا بلال تم جوان ہو، تمہارے مقابلے میں سن رسیدہ ہوں، جوانوں پہ اچھا لباس کھپتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور زیادہ عمر والوں پر کم قیمت کا لباس اچھا لگتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے، کتنے حسن سے امت کو بھی تعلیم دی کہ چھوٹے لوگوں سے، غریبوں سے کس طریقے سے ان کے دل کو رکھا جاتا ہے۔ آپ جب راستوں میں چلتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ چنانچہ آپ جب اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھتے تھے
تو اپنی جگہ کوئی بلند جگہ نہیں رکھتے تھے، دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے انہی کے درمیان میں۔ اگر نیا شخص آتا تھا جو حضرت کے تذکرے سے واقف ہوتا تھا تو اسے آ کے معلوم کرنا پڑتا تھا کہ نبی کہاں ہیں، تو آپ ویسے ہی لوگوں کے درمیان بیٹھے رہتے تھے، تشریف رکھتے تھے۔ آپ کھانے کے اور غذا کے اعتبار سے بھی اتنے معمولی غذا کا استعمال کرتے تھے اور دوسروں کو لینے دینے کے اعتبار سے بھی خود بھوکے رہ جاتے تھے، اور اگر سائل آتا تھا تو اس کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے بلکہ اپنا کھانا اسے دیتے تھے۔ یا پھر اپنی بیٹی لخت جگر نمونہ ہدایت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر بھیجتے تھے، اور آپ کا تذکرہ بہت عظیم ہے۔ آپ ہی کے تذکرے کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں آپ کی امت کو چاہیے کہ آج دنیا میں اسی حیثیت سے اسلام کو پہچانوائے، خطرہ پھر کوئی نہیں ہے، اسلام کو تو کبھی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ان لوگوں کو ہے جو اسلام کے نام پر صحیح اسلام پیش نہیں کرتے۔ اسلام کو پیش کرنا چاہیے عزیزو۔ یہ مجلس اعزا اور اس وقت کا مختصر بیان جناب عظیم امروہوی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے ہے۔ عظیم بھائی بہت خوش اخلاق تھے، بہت خوش اخلاقی سے ملتے تھے، جھک کر ملتے تھے۔ ہمیں ان سے ملاقاتیں بہت ہیں۔ جامعۃ المنتظر میں جب میں نے اسے قائم کیا تو ایک محفل کا آغاز کیا، چونکہ اس کا یوم تاسیس شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے اوپر تھا۔ اسی تاریخ کی مناسبت سے ایک محفل کا انعقاد ہوا۔ عظیم امروہوی صاحب نے مستقل جب تک مجھ سے اس محفل کا تعلق رہا، 20 سال مستقل انہوں نے نظامت کی۔ اس میں وہ نظامت بھی عظیم طریقے سے کرتے تھے، نہ اس کے یہاں افراط ہوتی تھی نہ تفریط ہوتی تھی۔ خداوند عالم سے دعا ہے بارگاہ پروردگار میں بوسیلہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ادب کے ذریعے دین کی، اہل بیت کی خدمت کی ہے۔ میرے پاس ان کا کافی لٹریچر موجود ہے، جب بھی کوئی کتاب ان کی آتی مجھے یاد رکھتے تھے۔ ہم بھی انہیں یاد رکھیں گے، رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ کسی بستی کی آبرو ہوتے ہیں، عزت ہوتے ہیں، ان سے بستی اور بستی والے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کبھی اپنے نام کو امروہہ کے بغیر استعمال نہیں کیا، ہمیشہ عظیم امروہوی کے نام سے یاد کیے گئے، جانے گئے، پہچانے گئے۔ خود انہوں نے بھی تحریر میں، تقریر میں پہچانوایا، تو انہیں بہت دن تک یاد رکھا جائے گا۔ اور اس یاد رکھنے کی وجہ ان کی خدمات کربلا کے حوالے سے ہیں، ان کے مراثی ہیں۔ کربلائی ادب ان کا بہت بلند تھا، انہوں نے بہت خدمت کی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ ہمارے ساتھ زیارتوں پہ بھی جانا ہوا ان کا، وہاں بھی انہوں نے کئی پروگرام انجام دیے۔ چونکہ آپ جانی پہچانی شخصیت تھے، ایران میں تمام طلاب نے قم کے اندر
प्रोग्राम किए जिनको में अजीम भाई की मरकज़ी हैसियत रही और उन्हें भी कलाम पेश किए, मुझे भी उसमें शिरकत का मौका मिला। तो इसलिए भी मैं उनको खिदमात को बहुत मुख्तसर करके पेश कर रहा हूँ, वरना उनके लिए बहुत बड़ी एक सोनियर की ज़रूरत है जो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ज़रूर होगा। वो उन्होंने बहुत खिदमत की, मेरे ज़हन व फ़िक्र में मुसलसल वो मचल रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, और वो करबला की खिदमत की वजह से बहुत याद रखे जाएंगे, क्योंकि जो करबला से वाबस्ता है, चूँकि करबला का तस्वुर शहादत का तस्वुर है, और शहादत ज़िंदगी है। शहादत से वाबस्तगी हयात की तरफ ले जाती है। इसलिए तमाम वो हजरात जो अजीम भाई के मौत के गम से मुतासिर हैं, उन सबको ताज़ियत पेश करता हूँ, और करबला के शहदा की खिदमत में उनके लिए दुआगो हूँ। बस ये दिन चूँकि असीरों के दिन हैं, बाद करबला असीरों का गम है। लफ्ज़ असीर, और वो भी अहले बैत के लिए, जिन्होंने यतीम व असीर की हमेशा खिदमत की हों। जब उनकी औलाद लुटकर कूफे में आई तो ये कोई कम न था कि लोग तमाशे के लिए जमा कर दिए गए थे, चूँकि ये नहीं बताया था कि रसूल की औलाद है, बल्कि ये कह के लाया गया तो दैलम के ग़ुलाम हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बनी उमैया से मुकाबला किया था। बनी उमैया के लफंगे, बनी उमैया के उबाश और कमीने लोग जिन पर नबी ने लानत फरमाई है, बनी उमैया के कमीने लफंगे जिनका सरखैल यजीद इब्न माविया था। यजीद खुद किस कदर कमीन इंसान है, जलील इंसान है, जिसको इस्लाम की वो दी जा रही थी सरदारी, हुसैन ने उठकर उसके चेहरे से नकाब उलट दी और बता दिया कि इतना गिरा हुआ इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, ना ही मुसलमानों को जो इस्लाम शनास हों उन्हें यजीद जैसे इंसान को किसी तरह की अच्छाई से पेश किया जाए। खुदा हिदायत करें उन लोगों की जो यजीद की मोहब्बत या यजीद की किसी तरह से भी हिमायत करते हों। वो यजीद के बदनुमा चेहरे के साथ खुद अपने आप को भी पहचानवाते हैं। बस ये चूँकि असीरों के दिन हैं, जब असीर होकर रसूल की औलाद, रसूल का कुनबा असीर करके लाया गया है और इतना सता दिया गया था कि उनके रिदाएं भी छीन ली गई थी, जिनके लिए आयत तथहीर आई थी उनकी चादरें छीनी जा रही थी, उनकी रिदाओं को लिया जा रहा था। चनाचे कूफे के बाजार में उनकी हालत अजीब व गरीब थी। इसीलिए हमारे इमाम फरमाते हैं, करबला के असीर तुम पर सलाम जिन्हें गैरत खाए जा रही थी। कोई सवाल नहीं किया उन्होंने, वो सर झुकाए बैठे रहते थे
اور اگر کبھی سوال کیا بھی تو اس چیز کا سوال کیا جو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے، پانی کا سوال، چادروں کا سوال۔ جب چادر چھین لی گئی تو انہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپا لیا۔ اس لیے کوفے میں زینب جب ان کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام حاکم بن کے رہتے تھے، وہاں جناب زینب شہزادی بن کے رہتی تھی۔ اب یہ وقت پڑا تھا کہ انہیں اسیر کر کے جب کوفے میں لایا گیا تو تماشائی چاروں طرف موجود تھے۔ آل رسول کا تماشا دیکھنے کے لیے لفظ بہت دکھ اور درد کا لفظ ہے کہ آل رسول اور ان کا تماشا، اللہ اکبر۔ انصاف پسند ملت مسلمہ ابھی بہت ہے جو اس کا احساس کرتی ہے۔ چنانچہ جب قافلہ ایک طرف سے گزرا تو وہاں رک گیا، تو کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی عورتوں نے تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک صاحب دل، ایک اہل بیت کی معرفت رکھنے والی، یوں کہیں کہ ایک شیعہ، اس نے بھی دیکھا تو اس کا دل خود بخود اسیروں کی طرف دیکھ کر متوجہ ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ میرے عزیزو، کوئی شیعہ سخت دل نہیں ہو سکتا۔ اس نے دیکھا تو فوراً نیچے آئی، اور آنے کے بعد جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا سکینہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس بچی نے پانی مانگا، کہا پھوپھی اماں میرا کلیجہ جلا جاتا ہے، تھوڑا پانی ہوتا۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ پانی سے چیز بند ہو، وہ بھی حسین پر۔ ان کے بچوں کے لیے پیاس تھی، بھوک تھی، لیکن میرے عزیزوں کھانا کبھی نہیں مانگا انہوں نے۔ پانی کا سوال کیا، پانی ایک ایسی عام چیز ہے۔ اس نے کہا پانی نہیں ہے، گئی اور جلدی سے جا کے گھر میں سے پانی کا پیالہ لائی، اور لا کے ایک مرتبہ کہا بی بی تمہارے جیسے قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمہارے اندر ایک شرافت پائی جاتی ہے، اس بچی کو پانی پلا دو، جب یہ پانی پی لے تو میرے لیے دعائیں کرا دینا۔ بس جناب زینب نے سکینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا بیٹی ہم آل رسول ہیں، پہلے سائل کا سوال پورا کرو تب پانی پینا، ہم نے سوال پورے کیے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کہا بتا تیری کیا دعا ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہی ہے کہ میرے بچے یوں یتیم و اسیر نہ ہو۔ اس دعا کے کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، بہت اخلاق کی بلندی چاہیے، جن کے بچوں کا اخلاق اتنا عظیم ہو۔ کہا بیٹی اس کے لیے دعا کر دو۔ میں ایک مرتبہ جناب اس خاتون نے کہا دعا کرو کہ میرے بچے یوں یتیم و اسیر نہ ہوں۔ میرے عزیزوں جو خود یتیم و اسیر ہوں، جنہوں نے کوئی ایسا دیکھا نہ تھا کبھی، بس دامن جلا ہوا تھا پھیلایا، کہا پروردگار اس کے بچوں کو یوں یتیم و اسیر نہ کرنا۔ کہا بیوی دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرے بچے تمہاری طرح سے، میرا شوہر جو ہے پردیس گیا ہے، وہ ابھی تک مجھے اس کی خبر نہیں ملی، اس کے لیے دعا کر دو کہ وہ جلدی آ جائے، میں پریشان ہوں۔ جس سکینہ نے
کربلا میں جاتے ہوئے سب کو دیکھا، اب بابا گئے نہائے، چچا عباس گئے نہائے، اس نے کہا ہمارے الہ اس کے والی و وارث کو خیر سے پلٹا دے۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں۔ میں مدینے کہا کرے گی جا کے؟ کہا بھی مولا حکومت کرتے تھے، ان کے بچے یہی رہتے تھے، ان کی ایک بیٹی زینب تھی، میں ان کی کنیزی میں رہی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جا رہے تو ہم نے کہا تھا آئیے گا، انہوں نے کہا تھا ضرور آئیں گے مگر ابھی تک نہ آئے، مجھے دعا ہے کہ میں جلدی مدینے پہنچ جاؤں۔ بس جناب زینب نے کہا ام حبیبہ تو نے ہمیں کہاں پہچانا، ہم تو تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مگر اب مدینے کے شہزادے نہیں ہیں، اب تو ہم ظالموں اور غداروں کے قیدی بن کر لائے گئے ہیں جنہوں نے اولاد رسول کو اس طرح سے ستایا ہے۔ بس ام حبیبہ تڑپ گئی اور تڑپ کے ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کے کہا بی بی ارے عباس کہاں چلے گئے؟ کیا عباس رہی تھے؟ کہا بی بی عباس کا بھی سر لے کے آئی ہوں اور سارا کنبہ قتل کر دیا گیا، ہمیں قیدی بنا لیا گیا۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ زمین پہ پچھاڑے کھانے لگی، اے اللہ یہ کیا وقت آ گیا، شہزادیوں کو کنیزی میں لے لیا گیا، ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، معبود ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، تمام مومنین جہاں کہیں ہوں جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ زمانہ پورا شوب ہے، پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرماؤ، تمام مومنین جہاں کہیں بھی ہوں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یہ مہلک بیماری جس سے آج ہمارا ہندوستان اور لوگ پریشان ہیں، اس سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرما۔ اس مجلس کا اور اس وقت کے ذکر کا ثواب جو معبود تو نے معین کیا ہے یا مومنین دیکھیں گے، اس سے جو ثواب حاصل ہوگا اس سے میں عظیم امروہوی صاحب کی روح کے لیے بار الہی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے درجات کو بلند فرما، تمام مومنین کے درجات کو بلند فرما۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا